مفتی محمد اشرف کے بیانات سننے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ آپ ہماری آنے والی نیو اسلامک اپڈیٹ سے باخبر رہ سکیں۔ انشاءاللہ العزیز آج ہم آپ کو میت کو غسل دینے کا طریقہ بتائیں گے۔ میت کو غسل دینے کے لیے سب سے پہلے ہمارے پاس ایک تختہ ہونا چاہیے، اس تختے کو پاک صاف کرنا ہے اور اس کے بعد میت کو اس پر لٹا دینا ہے۔ پھر ہمارے پاس ایک موٹا کپڑا ہونا چاہیے جس میں اگر ہم پانی ڈالیں تو میت کا سطر نظر نہ آئے، وہ ہم نے اس طرح اس کے اوپر اچھی طریقے سے ڈال دینا ہے۔ اور اس کے بعد ایک کینچی وغیرہ یا آسانی سے اگر قمیض نکل سکتی ہے اچھی بات، ورنہ کینچی وغیرہ سے ہم نے اس کے کپڑے کاٹ کر نکال دینے، اس طرح باقی کپڑے بھی۔ پھر ہاتھ پر ایک کپڑے کا دستانہ چڑھا کر سب سے پہلے ہم نے جو ہے میت کے کو استنجا کرانا ہے۔ استنجا کرانے کے بعد پھر ہم نے جس طرح ہم نماز کے لیے وضو کرتے ہیں نا، اسی طریقے سے ہم نے پہلے میت کو وضو کرانا ہے، لیکن اس میں کلی اور ناک میں پانی ڈالنا نہیں ہے۔ اب اس کا طریقہ کیا ہے وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے پانی لے کر میت کے چہرے کو دھو لینا، ٹھیک ہے، اچھی طریقے سے جس طرح ہم وضو میں دھوتے ہیں۔ چہرے کو دھونے کے بعد پہلے سیدھے ہاتھ کو کونیوں سمیت دھو لینا ہے، پھر الٹے ہاتھ کو کونیوں سمیت دھو لینا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد ہاتھ کو گیلا کر کے سر کا مسح کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھوئیں گے، پہلا سیدھا پاؤں اور پھر الٹا پاؤں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم میت کو سہارا دے کر اس کی الٹی کروٹ پر لٹائیں گے، ٹھیک ہے، یوں کر کے۔ لیکن اس میں سطر کا خیال رکھیں، یہ کپڑا ہے سطر کا، اس کو ہم بار بار صحیح کریں گے۔ اور پھر سر سے پاؤں تک پانی ڈال کے صابن وغیرہ کے ذریعے سے لگا کر اچھی طریقے سے ہم اتنا پانی ڈالیں کہ دوسری کروٹ تک پانی پہنچ جائے۔ پھر میت کو آہستہ کے ذریعے اس کی دوسری کروٹ پر ہم لٹائیں گے اس طرح، اور سطر کا میں نے آپ کو بتایا خیال رکھیں، سطر نہ کھلے پائے۔ اور پھر اچھی طریقے سے سر سے پاؤں تک پانی ڈال کے صابن وغیرہ لگا کر پاک کر دیں۔ اب اس کو بالکل سیدھے لٹائیں۔ سیدھے لٹانے کے بعد اب سہارا دے کر میت کو یوں اوپر کر کے سہارا دے کر اس طریقے سے اس کے پیٹ پر ہاتھ پھیرے اور ساتھ ساتھ تھوڑا دبا لیں، دباتا رہے، اور اس کے بعد اس کو لٹا دیں۔ اب اس ہاتھ پھیرنے سے اور دبانے سے اگر کوئی نجاست وغیرہ نکلی ہو تو وہ دوبارہ ہاتھ پہ دستانہ چڑھا کر اس کو پاک کر لیں، اور اگر نہیں نکلی تو پھر اس کو دوبارہ استنجا دینے کی یا اس کو صاف کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب الحمدللہ یہ غسل ہو گیا۔ اب کسی صاف کپڑے سے یا تولیے سے پورے جسم کو خشک کر دینا ہے۔ یہاں یہ بات بھی یاد رکھیں، مرنے کے بعد انسان کے اعضاء ڈھیلے پڑ جاتے ہیں۔ اگر غسل سے پہلے میت کا منہ کھلا رہ گیا ہو تو اس کو ہم کسی کپڑے سے باندھ دیں، اور دونوں پاؤں کے انگوٹھوں کو ملا کر کسی کپڑے سے اس طرح باندھ دیں گے۔ تو یہ بیٹا یہ طریقہ تھا میت کو غسل دینے کا، یہ ہم سب نے سیکھنا ہے انشاءاللہ العزیز۔ اور پھر عملی طور پر اس کو ہم گھر میں بھی کریں، اپنے گھر والوں کو بھی بتائیں، اور انشاءاللہ العزیز جب آپ بڑے ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو موقع دے تو آپ کہیں بھی کوئی بھی مسلمان مر جائے، آپ سب سے پہلے اس خدمت کے لیے تیار ہوں کہ یہ میں غسل میں دوں گا، اور یہ بہت بڑے اجر کی بات ہے۔ غسل دینے والے کو اللہ تعالیٰ گناہوں سے پاک فرما دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سیکھنے کی اور دوسروں کو سکھانے کی توفیق نصیب فرمائے۔